اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ اسماعیلی کے ساتھ سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے بغیر کسی مقدمے کے دعا کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ گویا بندہ دعا کے پہلے حصے میں پروردگار متعال سے ایک امان نامہ طلب کرتا ہے، کہتا ہے پروردگار میں تو تیرے در پر آ گیا، لیکن میرے حالات ایسے ہیں، اتنے گناہوں کا انبار میں لے کر تیرے پاس آیا ہوں، اتنا سیاہ ہو کر آیا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ تو میری تعدیب میں، مجھے ادب کرنے میں شدت اور عقوبت سے کام نہ لے، تو اپنے سزا سے مجھے ادب نہ سکھائے پروردگارہ۔ اگرچہ کہ امان نامہ تو ملا ہوا ہے، لیکن یہ اظہار انکساری ہے، اظہار عجز کا سلیقہ ہے کہ پروردگارہ تو اپنے عقوبت سے مجھے ادب نہ کرنا، ولا تمکر بھی فیہ لدیک۔ اسی طرح گفتگو ادامہ پائی، یہاں تک کہ گویا ایک جب بندے نے دیکھا کہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، پروردگار متعال سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، تو پھر ایک سانس میں اس نے کہا یا رب یا رب یا رب، اور اسی کے ساتھ دعا کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا، اور پھر دعا کے دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوئے، جس میں ہم نے عرض کیا کہ پروردگارہ حمد ہے تیری کہ جب بھی میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے، جبکہ میں بہت کاہلی اور سستی دکھاتا ہوں اس وقت جب تو مجھے پکار رہا ہوتا ہے، اور حمد ہے تیری کہ جب بھی میں کچھ چیز تیرے سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، جبکہ جب تو مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، جب تو کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو خداوند متعال کو قرض دیتا ہے کہ پروردگار متعال کئی گناہ بڑھ کے اس کو لوٹائے، تو وہاں پر میں کنجوسی کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرض لینا پروردگار متعال کا یہ ایک تربیتی عنوان رکھتا ہے، ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کے سسٹم میں ہمارا ایک ایکٹیو رول ہے۔ دیکھیں، جو باطل خدا ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایکٹیو رول اپنے عبادت گزاروں سے، اپنے پرستش کرنے والوں سے چھین لیتے ہیں۔ انہیں وہ کہتے ہیں کہ باطل خداؤں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ تم صرف اور صرف آ کر میرے لیے نظر و نیاز کرو، میرے لیے کچھ عبادتیں انجام دو، اور پھر تمہارا معاشرے میں کوئی پریکٹیکل دینی رول نہیں ہے، بلکہ تم اپنے کام کاج کرو، میں یہاں تمہاری ماورائے طبیعی چیزیں سنبھالتا رہوں گا۔ ہمارا پروردگار، اس کی حقانیت کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہمارے اندر مسلسل کمال دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی ہم سے کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایکٹیو رول ہے اس سسٹم میں، ایک خدائی رول ہے جس میں پروردگار متعال کو ہمیں قرض دینا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر پروردگار متعال کی مدد کرو گے تو پروردگار متعال تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم بنائے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پروردگار متعال کے سسٹم میں ایک ایکٹیو رول ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس سے ہم جب کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیتا ہے، لیکن جب وہ اپنے سسٹم میں ہم سے کوئی ہیلپ مانگتا ہے، کوئی مدد طلب کرتا ہے، تو ہم بخل دکھاتے ہیں، ہم سستی کرتے ہیں، ہم کنجوسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا حمد و ذات کی کہ جس کے ساتھ جب بھی ہم چاہتے ہیں خلوت اختیار کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنے حاجات بیان کرتے ہیں، اپنے دل کا راز بیان کرتے ہیں، اور وہ ہمیں سنتا ہے، ہماری حاجات برآوردہ فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حمد و ذات کی کہ جس کے سوا ہم کسی اور سے امید نہیں رکھتے، اور اگر امید رکھتے بھی تو وہ ضرور ہماری امیدوں کو نا امیدی میں تبدیل کر دیتا۔ کوئی بھی پروردگار متعال کے علاوہ اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے، اور اس طاقت کو نہیں رکھتا کہ اس سے کوئی امید لگائی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ تھے وہ الفاظ اور وہ جملات کی جن کے ذریعے ہم نے پروردگار متعال سے پچھلے حصے میں رابطہ برقرار کیا۔ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں تھی، یہ کسی انسان کے تخیلات نہیں تھے، یہ کسی عام عالم کی کوئی گفتگو نہیں تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھے، خیال نہیں تھے، یہ معصوم کے جملات تھے جو پروردگار متعال کے بارگاہ میں ادا ہوئے۔ اس سے زیادہ قیمتی جملات اگر آپ کو دنیا میں ملے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو معصوم کے زبان سے مقام عبادت اور بندگی میں نکلے ہوں۔ عزیزان گرامی، اس پر غور و تفکر کرنے کا، اس کو مطالعہ کرنے کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ائمہ علیہ السلام کے نام پر ہم تمام دوسری چیزوں کو انجام دیں، لیکن خود ان کے الفاظ و کلمات سے ہم پوری طرح سے غافل ہوں۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ
والحمد للہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی، حمد اس ذات کی کہ جس نے مجھے اپنا محتاج بنایا، جس کا میں سراسر محتاج ہوں، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ کرامت اور بزرگواری کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ میرے ساتھ ایک کریمانہ برتاؤ اور عزت اور احترام سے بھرپور برتاؤ رکھتا ہے۔ کبھی مجھ سے کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض عطا کرے؟ اللہ اکبر! کہاں ہم اور کہاں پروردگار متعال کو قرض دینا۔ کہیں فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، ناصر کون بنے گا میرا، مددگار کون بنے گا؟ کہاں ہم، کہاں پروردگار متعال کی مدد۔ کہیں فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو میرا مہمان بنے اس عظیم مہینے میں، ہم کون؟ پروردگار متعال کی ضیافت کہاں؟ تو عزیزان گرامی، یہ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی، اس نے مجھے اپنا محتاج بنایا، لیکن تمام اس کا انداز میرے ساتھ کریمانہ انداز ہے، وہ ذرہ برابر مجھے احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ لیکن اس کے بعد امام علیہ السلام اگلے جملے میں انسانوں کے سسٹم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، وہ سسٹم کی جس کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، وہ سسٹم کی جس میں آپ جتنا کسی کا محتاج ہوئیں گے، وہ اتنا آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، وہ اتنا آپ کے ساتھ غیر کریمانہ برتاؤ کرے گا۔ سوائے ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں پروردگار متعال کی خاص مرحمت ہوتی ہے، لیکن آپ ہو جائیں کسی کی محتاج، خدا نہ کرے کبھی آپ کو کسی انسان کی محتاجی ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا مختلف ہے اس سے کہ جو ہم نے سمجھا تھا۔ تو امام علیہ السلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حمد و ذات کی کہ جس نے مجھے اپنا محتاج بنا کر میرے ساتھ کرامت سے برتاؤ کیا، وَلَمْ يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ، اور مجھے لوگوں کے بھروسے پر نہیں چھوڑ دیا، لوگوں کے آس پر نہیں چھوڑا، فَيَهِينُونِ، یعنی اگر وہ مجھے لوگوں کی آس پر چھوڑ دیتا، لوگوں کے بھروسے پر چھوڑ دیتا، تو میں خوار اور ذلیل ہو جاتا۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، حمد ہے اس پروردگار کی جو مجھ سے شدت سے محبت کرتا ہے، محبت کا شدت سے اظہار کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، جبکہ اسے میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جب ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ایک دوسرے کو ناپ تول لیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے سے کتنا فائدہ آنے والا ہے، تو ہم اس کو کتنی محبت کا اظہار کریں، یا اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ اس کو پہنچانا ہے، تو ہم کتنی محبت کا اظہار کریں۔ یہاں پر امام علیہ السلام ہماری مینٹیلٹی کی تربیت کرتے، کہتے ہیں سنو، دنیا میں ایک اور سسٹم بھی ہے، اتنے مت الجھے رہو اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم میں، یہ سسٹم ایسا ہے اور اس سسٹم کا باس ایسا ہے کہ والحمدللہ الذی، وہ ذات وہ ہے کہ تحبب الیہ، شدت سے اپنے محبت کا تمہاری طرف اظہار کرتی ہے وہ ذات، وہ غنی عنی، جبکہ اس کو تمہارے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھونڈ کے لے آئیے کوئی ایسا باس، ڈھونڈ کے لے آئیے کوئی ایسا رب جو ہمارے سے بغیر کسی توقع کے محبت کرتا ہو، اور وہ بھی ایسی ویسی محبت نہیں، تحبب الیہ، شدت سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، صرف یہ رب کریم ہے، اور یہ بتانے والے ہمیں صرف سید الساجدین علیہ السلام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی، حمد و ذات کی کہ جو میرے ساتھ اتنی بردباری و صبر و تحمل و نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ گویا میں نے اس کی کوئی نافرمانی آج تک انجام ہی نہ دی ہو۔ الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی، بلکہ عزیزان گرامی ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو ہماری ہمتیں بلند کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، جب کوئی غلطی کر کے ہم اس کے در پہ جاتے ہیں تو ہمیں معاف کرتا ہے، پھر پلٹ کر غلطی کرتے ہیں، پھر اس کے در پہ جاتے ہیں، پھر معاف کرتا ہے، پھر پلٹ کر غلطی کرتے ہیں، پھر در پہ جاتے ہیں، پھر معاف کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ کبھی نہ کبھی ہمارے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے اور پھر ہم مڑ کر اس غلطی کی طرف واپس نہیں جاتے۔ یہ ہمارا رب ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے بارے میں ایسا کہیں۔ اب جب ہماری مینٹیلٹی بہتر ہو رہی ہے، اب جب ہمیں آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ فربی احمد شیئن عندی واحق بحمدی، بس ان تمام صفات کو نظر میں رکھتے ہوئے میرا رب میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میری حمد و ثنا صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے۔
اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعا، پروردگارا میں نے اپنے مقصد کو پانے کے راستوں کو تیری سمت کھلا ہوا پایا، یعنی اگر میرے مقصد کا تعلق، زندگی کا ہدف کا تعلق تیرے سے ہے تو اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا سلیقہ ہے پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کا، کیا خوبصورت جملہ ہے، وَمَنَاخِلَ الرَّجَاءُ إِلَيْكَ مُتْرَعَا، پروردگارا میں نے امیدوں کی پیاس کو بجھا دینے والی نہروں کو ہمیشہ تیرے یہاں پانی سے بھرا ہوا پایا ہے، یعنی جو بھی اپنے امید کی وجہ سے پیاسا ہو کر، اپنی آرزو کی وجہ سے پیاسا ہو کر تیرے در پر آتا ہے تو اس کو وہ چشمے ملتے ہیں جو ہمیشہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوری طرح سیراب ہو جاتا ہے۔ وَالِاسْتَعَاوْنَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مُبَاحًا، پروردگارا میں نے اس بات کو پوری طرح محسوس کیا کہ تیرے فضل کی مدد حاصل کرنا، تیرے فضل کی مدد حاصل کرنا ہر اس شخص کے لیے جو تجھ سے امید رکھتا ہے بہت زیادہ آسان ہے۔ وَأَبْوَابُ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مَفْتُوحَةً، اور جس در پر فریادی آ کر فریاد کرے تو میں نے اس در کو ہمیشہ تیرے یہاں کھلا ہوا پایا ہے، رات کے بیچ میں، صبح سویرے، دن کی روشنی میں، سردی میں، گرمی میں، تیرے یہاں فریادیوں پر دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِ بِمَوْضِعِ الْإِجَابَةِ، پروردگارہ تو وہ ہے کہ جو اپنے سے امید رکھنے والے کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ وَلِلْمَلْہُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ، یہ دل شکستہ لوگوں کے لیے جملہ ہے، یہ ان کے لیے جملہ ہے کہ جن کے دل میں شکوہ ہے، یہ ان کے لیے کہ جو ناراض ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں غم ہے۔ عزیزان کرام یہی کیفیت ہوتی ہے نا ہمارے دلوں میں، اور ہم اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک عجیب راستہ اپناتے ہیں، ہم ٹائم کو گزر جانے دیتے ہیں، اور ٹائم گزارنے کے لیے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، اور ٹائم پاس کے لیے ہم ٹی وی اور مووی اور دوستوں اور وغیرہ چیزوں کا، اللہ نہ کرے کہ کوئی اور بدتر چیزوں کی طرف جائے، جیسے کہ کچھ سبسٹنسز استعمال کرنا، ڈرگز استعمال کرنا یا دوسری چیزوں کو استعمال کرنا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح جب ہمارے دل میں غم آتا ہے، افسوس آتا ہے پرسنل ریلیشنز کی وجہ سے، کسی کے ہمارے دل توڑ دینے کی وجہ سے، تو ہم اکثر ان کاموں کا انجام دیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے، موسیقی سن کے، مختلف کام کر کے، تاکہ ہم اس غم کو، اس رنج کو بھول جائیں۔ دراصل ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پروردگار متعال کی ذات کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ غم و اندوہ ہمارے دل میں پروردگار متعال ایجاد کرتا ہے اس لیے کہ ہم اس کی طرف رغبت حاصل کریں۔ عزیزان گرامی کتنے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے اس کے بعد کہ جب انہیں کوئی دھوکہ ہوتا ہے، کوئی شکست حاصل ہوتی ہے اور وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ اپسیٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار متعال کی پناہ حاصل کرتے ہیں، ان دعاؤں کو مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی عشق مجازی جو ان کو کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، وہ ان دعاؤں کی وجہ سے عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہ بجائے اس کے کہ انسانوں کے پیچھے دوڑیں اور ان کے عاشق ہوں، ان کے محتاج ہوں، وہ اپنے رب کے عاشق اور محتاج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وَلِلْمَلْہُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ، اور تو وہ ہے کہ جو خود پریشان حال اور بے بس لوگ اور دل شکستہ لوگوں کی جانب متوجہ رہتا ہے اور ان کا انتہا سے زیادہ خیال رکھتا ہے، تو ان کی آہ و پکار سننے کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتا ہے۔ ذرا گرامی ملہوف کہتے ہیں اس کو جو دل شکستہ ہو، جو غمگین ہو، جو رنج دیدہ ہو۔ ایک ایمبولنس کو تصور کریں جو ہمیشہ تیار ہو زخمیوں کے پاس پہنچنے کے لیے۔ پروردگار متعال کے پاس ایک ایمبولنس ہے، جیسے ہی کسی کا دل ٹوٹتا ہے وہ ایمبولنس اس کے پاس آ کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، اب آ جاؤ میرے پاس، اب تم میرے بندے بن جاؤ، اب تو تمہارا دل ٹوٹ گیا، اب تو میں تمہارے ٹوٹے ہوئے دل میں سوائے میری اور کسی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب اگر آپ اس ایمبولنس میں سوار ہو گئے، اگر پروردگار متعال سے رابطہ برقرار کر لیا تو پھر وہ نہیں رہتے جو اس سے پہلے تھے، لیکن اگر اس ایمبولنس کو اگنور کر دیا، اب بھی اگر دوسری چیزوں کا سہارا لیا، تو ایک سب سے بڑی اپرچونٹی پروردگار متعال کی خاص بندے بن جانے کی، خاص محبتیں حاصل کرنے کی، جب دل شکستہ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔
عزیزان گرامی یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ جملات ہیں کہ جن کا حق ہے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں. ہماری اکثر زندگی اس میں گزر جاتی کہ ہم انسانوں کے بارے میں تفکر کرتے ہیں، فلاں نے کیا کہا، اس نے یہ کیوں کہا، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. عزیزان گرامی یہاں پر کوئی سیٹ پیٹرنز نہیں ہوتے کہ سوچ سوچ کے ہم کچھ دریافت کر سکیں. آخر ہم سردرگم رہتے ہیں، آخر بھی ہمیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. انسانوں کا بیہیویئر ایک چڑیا کے بیہیویئر کی طرح ہوتا ہے، کبھی ایک شاخے پر، کبھی دوسرے شاخے پر، کبھی تیسرے شاخے پر. کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا کہ آپ آخر کچھ اس سے حاصل کر سکیں، کسی چیز کو پریڈکٹ کر سکیں. عزیزان گرامی جو نظم و ضبط ہے، جو سسٹم ہے، جو ایک پرفیکٹ سسٹم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سسٹم ہے. اس سسٹم میں غور کرنا شروع کریں. اگر انسانوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ان کو نمائندہ پروردگار متعال سمجھ کر، خلیفہ پروردگار متعال سمجھ کر ان میں غور و فکر کریں. ان کو پروردگار متعال کی نشانی سمجھ کر ان میں غور و فکر کریں. دیکھیں پروردگار متعال کتنی نشانیاں ہمیں قرآن مجید میں بتاتا ہے. چاند نشانی ہے، سورج نشانی ہے، اونٹ نشانی ہے، انسان کی خلقت نشانی ہے. اگر فکر کرنا ہے تو اس زاویے سے پروردگار متعال کی مخلوقات میں اگر فکر کریں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل ہوگا. اس جہت سے فکر کریں کہ ہم کس طرح اپنے آپ میں بہتری لا سکتے ہیں، ہم اپنے اطراف کے معاشرے میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. یہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ دل پاک ہو اور ذہن پاک ہو، اور ذہن کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی ان دعاؤں سے، ان جملات سے اور قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے. عزیزان گرامی اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.